من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صدق الله العظيم. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. فرعون نے جب حد سے زیادہ تجاوز کیا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کو سمجھانے کے لیے بھیجا، تو بجائے سمجھنے کے آپ سے مقابلے کے لیے آ گیا. جادوگروں کا مقابلہ آپ سے کرایا. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح یاب کر دیا. تمام جادوگر سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ واقعتاً نبی ہیں، کوئی جادوگر نہیں ہے، ایمان لے آئے. تو فرعون نے اور سرکشی کی، ان کو ختم کرنے کی کوششیں کی. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی جو ایمان لے آئے تھے کہلوا دیا کہ آپ ہمیں ان فرعونیوں سے نجات دلا دیجئے اور ہمیں کسی فتنے اور آزمائش کا شکار نہ بنائیے، ہم ایمان لے آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دیکھا کہ اتنے دنوں سے میں سمجھا رہا ہوں، اتنے دنوں سے انہیں دعوت و تبلیغ سے بتلا رہا ہوں، لیکن کوئی چیز کارگر اور اثر انداز نہیں ہو رہی ہے، تو مایوس ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے لیے بد دعا کی اور یوں کہا: ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم. اے رب، آپ ان کے مالوں کو مٹا دیجئے، ختم کر دیجئے، ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ یہ اپنی آنکھوں سے تکلیف دہ عذاب کا مشاہدہ نہ کر لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کو اللہ نے قبول فرمایا اور یوں کہا کہ تمہاری بد دعاؤں کو قبول تو کر لیا گیا ہے، آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیے، اپنا کام کرتے رہیے. جو لوگ نابلد ہیں، جو لوگ ہمیں جانتے نہیں ہیں، آپ ان کی پیروی نہ کیجیے. یہاں تک کا واقعہ اب تک قرآن کریم کے اندر ذکر کیا. آگے ایک دوسرے واقعے کو اسی سے جو جڑا ہوا ہے ذکر کرتے ہیں
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر فرعون اور اہل فرعون کے لیے بد دعا کی، اللہ نے وعدہ کر لیا کہ ہاں ہم ان کو ہلاک کر دیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے وحی بھیجی کہ تم یہاں سے مصر سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو نکال کر کے لے جائیے، فرعون اور آل فرعون کو چھوڑ دیجئے، یہاں سے اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ لے جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا اور یہ کہا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اب ہمیں اپنے شہروں کو چھوڑنا ہے۔ فرعون اور آل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات اگر پانی ہے تو ہمیں یہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ تمام بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں چلے گئے۔ اب یہاں سے یہ نکلے، چلتے چلتے سامنے دیکھا کہ دریائے نیل بحر قلزم آ جاتا ہے۔ اب اتنا بڑا سمندر ہے کہ اسے پار کرنا ناممکن اور محال ہے۔ ایسا سمندر ہے کہ جو اس طرف جائے گا غرق ہی ہونا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا کہ سامنے دریا آ گیا، ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ ادھر فرعون اور آل فرعون کو جب معلوم ہوا کہ موسیٰ اپنی قوم کو یہاں سے نکال کر کے لے گئے ہیں تو اس کے پیچھے خود اپنے لشکر کو لے کر کے چلا ہے کہ آج العیاذ باللہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کا خاتمہ ہی کر کے دم لیں گے۔ ادھر سے یہ فرعون کا لشکر اور سامنے دریائے نیل، بنی اسرائیل بظاہر دونوں طرف سے پھنس گئی تو مایوس ہو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ آگے جاتے ہیں تو دریا ہے، پیچھے ہٹتے ہیں تو دشمن ہے، ہمارا خاتمہ یقینی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا ان معی ربی سیہدین، آپ گھبرائیے نہیں، میرا رب میرے ساتھ میں ہے، یقیناً میرا رب مجھے راہ دکھلائے گا، اس سے بچنے کے کوئی راستہ کوئی طریقہ بتلائے گا۔ تبھی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں وحی بھیجی اور یہ کہا کہ آپ کے ہاتھ کے اندر جو عصا ہے، جس لاٹھی کو آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، آپ اس کو دریا کے اوپر ماریے، اس کے اندر 12 راستے ہو جائیں گے اور ان راستوں سے آپ اس دریائے نیل کو پار کر لیجئے، پرلی طرف چلے جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جیسے ہی اپنا عصا دریا کے اوپر مارا تو وہ پانی جم گیا، مثل برف کے زمین کے ہو گیا اور 12 راستے ہو گئے، اس لیے کہ بنی اسرائیل 12 خاندان کے اندر تھی۔ 12 خاندان والوں کے لیے ایک ایک خاندان کے لیے الگ راستہ بنا دیا اور ان سے کہا کہ اب چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے اور بنی اسرائیل آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے دریا کو پار کر لیا۔ اب فرعون جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل تو دریا کو پار کر گئے ہیں اور راستہ بنا ہوا ہے، تو اس نے یہ سمجھا کہ آج تو انسان دوسری مخلوق بھی میرا ساتھ دے رہی ہے، جن کے اوپر میری حکومت بھی نہیں ہے، آج اس دریا نے بھی مجھے راستہ دے دیا ہے کہ آج ان کا خاتمہ ہونا ہے۔ چنانچہ فرعون اپنے پورے لشکر کو لے کر کے دریا کے اندر اسی راستے پر چل پڑتا ہے۔ جب بیچ دریا کے اندر پہنچتا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا۔ فرعون کے اور فرعونیوں کے لشکر کی یہ حالت تھی کہ تکبر سے اونڈے چلے جا رہے تھے، سرکشی اور عداوت کے اندر بڑھے ہوئے تھے اور سینہ اتنا پھلا رکھا تھا کہ آج خاتمہ اپنے دشمنوں کا کر کے لیں گے۔ یہ پہنچ گئے حتی اذا ادرکہ الغرق،
پھر اللہ رب العزت نے اس سمندر کو حکم دے دیا کہ پانی اپنی اصلی حالت پر پہنچ جا، جس حالت پر وہ پہلے تھا۔ چنانچہ وہ راستے سارے کے سارے ختم ہو گئے، اور وہ جو مٹی کی شکل کے اندر، برف کی شکل کے اندر جو پانی جمع ہوا تھا، پھر پانی بن گیا۔ اب یہ ڈوبنے لگے تو اس وقت کے اندر فرعون کو احساس ہو گیا کہ آج تو خاتمہ یقینی ہے، موسیٰ اور بنی اسرائیل کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یقیناً موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل جس اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں وہی اللہ معبودیت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے۔ اس وقت کے اندر اس نے یوں کہا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، مجھے یقین ہو گیا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے جو دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی کا، وہ دعویٰ جھوٹا اور غلط تھا۔ یقین ہو چلا ہے کہ وہی معبود ہے کہ جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لے آئے ہیں۔ اور آگے کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آج میں فرما برداروں میں سے ہوں، آج میں مطیعوں میں سے ہوں، آج میں اللہ کا کہنا ماننے والوں میں سے ہوں۔ جب اس نے یوں کہا تو اللہ کی طرف سے اس کے پاس پیغام آیا، آلان، اب کہہ رہا ہے جب تیرا مرنا یقینی ہو گیا، ڈوبنا یقینی ہو گیا، اب تک تو نافرمانی کے اندر، سرکشی کے اندر، تمردی کے اندر حد سے بڑھا ہوا تھا، اس وقت تک تو نے خیال نہیں کیا، تو فساد مچانے والوں میں سے تھا، تو لوگوں کے درمیان کے اندر فتنہ کرنے والوں میں سے تھا، آج تیرا ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرعون کو دریا کے اندر غرق کر دیا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ فرعون نے مرنے سے پہلے ایمان قبول کیا، جو قرآن کریم کہتا ہے لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، لیکن تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں۔ جب انسان کی حالت غرغرہ کی ہو جاتی ہے، جب انسان کو دنیا کی بجائے آخرت کے مناظر دکھلائی دینے لگتے ہیں، تو اس وقت کے اندر اس کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر عالم آخرت کے حالات نظر آنے لگے ہیں تو کسی کی زبان سے اگر کلمات کفریہ بھی نکل جائیں تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ جب تک ہماری آنکھوں سے آخرت کے مناظر اوجھل ہے، جب تک آخرت کی چیزیں ہماری نظریں نہیں دیکھ رہی ہیں، اس وقت تک ایمان لے آئے، عمل کر لے، اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتے رہتے ہیں، کتنی مرتبہ خطا کر لے، ہر مرتبہ صدق دل سے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اس کو معاف فرما دیتے ہیں، جب تک کہ وہ حالت غرغرہ کے اندر، جب تک کہ وہ موت کے آخری مرحلے تک نہ پہنچ جائے، اس سے پہلے اس کی تمام عبادتیں مقبول، تمام توبائیں مقبول۔ لیکن جب آخرت کے حالات نظر آنے لگتے ہیں پھر اس وقت کے اندر اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی جب آخری منزل ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے موت، اس وقت کے اندر مرنے والے کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہی جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری مرحلے کے اندر یوں ہی کہا کرتے تھے کہ اے اللہ سکرات موت سے میری حفاظت فرما، اے اللہ موت کی سختی سے میری حفاظت فرما۔ دنیا کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آسان موت اور آسان وفات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم سے آسانیاں بالکل کی گئیں، لیکن اس کے باوجود آقا کی زبان سے یہی نکل رہا ہے، اے اللہ سکرات موت پر میری مدد فرما، اے اللہ موت کی سختی پر میری مدد فرما۔ تو وہ لوگ سوچے جو گناہ اور معاصی کے اندر پڑے رہتے ہیں، وہ لوگ جو نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، ہمارا اور آپ کا حال کہ ہماری عبادتوں کا پتہ نہیں کہ وہ مقبول بھی ہے یا نہیں، ہم جو نیک کام کر رہے ہیں اللہ کے دربار کے اندر وہ مقبول ہیں یا نہیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں آیا وہ رب چاہی زندگی ہے بھی یا نہیں، ان کا حال آخرت کے اندر یعنی مرنے کے وقت کے اندر کیا ہوگا۔ اس لیے اس وقت کے اندر جب کیفیت ہوتی ہے تو کوئی کسی کے بارے میں غلط فیصلہ نہ کرے۔ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ جب انسان کا آخری مرحلہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر کے قیاس لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو جنتی ہو گیا، یہ تو جہنمی ہو گیا، اس کی زبان سے آخر یہ ادا ہو رہا ہے۔ ہم نے اس کے اندر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، نہ معلوم آخرت کے مناظر شروع ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، ہم اس کی حالت کو دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے وقت کے اندر اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، کبھی کسی کے بارے میں لب کشائی نہیں کرنی چاہیے، کبھی کسی کے بارے میں غلط رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے وقت کے اندر اللہ کے ذکر کے اندر اور اپنی آخرت کے ذکر کے اندر اور اپنی موت کی یاد کے اندر لگ جانا چاہیے، ورنہ تو اس وقت کا کوئی ایمان لائے تو وہ بھی معتبر نہیں ہے۔ کوئی اگر کلمات کفریہ ادا کر رہا ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے، جیسا کہ فرعون کے ساتھ میں اللہ نے ایسا ہی کیا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو صحیح سالم لے کر کے دریا کے پرلی طرف پہنچ گئے۔ اس طرف جب پہنچے ہیں تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے بذریعہ وحی اطلاع دے دی کہ آپ کے دشمن کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ فرعون اور آل فرعون کو اسی دریا کے اندر غرق کر دیا گیا ہے، اب آپ اطمینان سے رہیے۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ خوشخبری کی بات تھی کہ دشمن سے چھٹکارا مل گیا، دشمن سے بچاؤ ہو گیا، تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت موسیٰ نے جب یہ خوشخبری بنی اسرائیلیوں کو دی تو انہیں یقین نہیں آیا۔ فرعون کے ظلم و ستم سے اتنے خوف زدہ تھے کہ حضرت موسیٰ کے بتانے کے باوجود انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ فرعون ختم ہو چکا ہے، فرعون غرق ہو چکا ہے، چونکہ وہ مظالم سہ چکے تھے، وہ مظالم دیکھ چکے تھے۔ جو ظالم ہوتا ہے جب تک مظلوم اپنی آنکھوں سے اس کا انجام نہ دیکھ لے اس وقت تک اسے یقین نہیں آتا ہے۔ اتنی گھبراہٹ تھی بنی اسرائیلیوں کے اندر کہ حضرت موسیٰ کی بات کے اوپر بھی یقین نہیں ہو رہا تھا، جبکہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے تھے، آپ کی ہر بات مانتے تھے، لیکن خوف و دہشت کے ماحول کے اندر ایسے تھے کہ حضرت موسیٰ کے بتانے کے باوجود وہ یقین نہیں ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے رب میری قوم کو یقین نہیں ہو رہا ہے، اتنی گھبراہٹ کا شکار ہے یہ کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ فرعون کو غرق کر دیا، آپ ہی ان کے لیے کوئی سامان سکون فراہم کر دیجئے۔ تو آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ اللہ نے موج دریا کو حکم دیا کہ فرعون کی لاش کو یہاں سے نکال کر بنی اسرائیلیوں کے سامنے ڈال دے۔ اب یہ پانی کے اندر لاش بہتی ہوئی جس طرف موسیٰ اور بنی اسرائیل پہنچے، اس سمندر کی موج اور لہر نے تھپیڑوں نے اس لاش کو سمندر کے کنارے پر لا کر کے ڈال دیا، اور بنی اسرائیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرعون مر چکا ہے تو یقین ہوا ہے۔ اسی کو یہاں ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ فرعون کی لاش ابھی باقی ہے یا باقی نہیں ہے۔ محققین اور مورخین مفسرین کا اختلاف ہے۔
اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ فرعون کی لاش کو اللہ نے بنی اسرائیلیوں کے سامنے ڈال دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم۔ اسے سمندر نے پھر سنبھال لیا، زمین نے اپنے اندر نگل لیا، یا جانوروں نے کھا کر کے ختم کر دیا، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ہاں بنی اسرائیلیوں کو دکھلایا نشانی اور عبرت کے لیے کہ جس فرعون نے پوری دنیا کے اندر انسانیت کو شرمسار کر رکھا تھا، جس نے رب کے سامنے خدائی کا دعویٰ کرنے کا اعلان جرم کیا تھا، اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ سمندر سے باہر نہ نکل سکا اور یہ لاش پڑی ہوئی ہے۔ اور کچھ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرعون کی لاش کو عبرت کا نشاں بنا دیا ہے، اللہ نے فرعون کی لاش کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دی ہے۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے فرعون تیرے بعد آنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے ہم تجھے عبرت کا نشان بناتے ہیں کہ تیری لاش قیامت تک ختم نہیں ہوگی، باقی رہے گی۔ اور آج بھی ایسی خبریں دستیاب ہوتی ہیں کہ مصر کے عجائب خانے کے اندر فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے، اور وہ نشان عبرت ہے کہ اس کو اللہ کی کسی مخلوق نے قبول نہیں کیا، سمندر نے قبول نہیں کیا، ہواؤں فضاؤں نے قبول نہیں کیا، مٹی اور زمین نے قبول نہیں کیا، آج بھی وہ نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ جو فرعون کی لاش آج موجود ہے وہ یقین کے ساتھ میں نہیں کہا جا سکتا ہے وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر تھا، اس لیے کہ فرعون یہ نام نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کے اندر جو سلطنت کا حکمراں ہوا کرتا تھا، بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جیسے آج آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس کا وزیر اعظم نام ہوا کرتا ہے، جبکہ اصل نام کچھ اور ہوتا ہے، جو اس عہدے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اسے وزیر اعظم کہا جاتا ہے۔ ایسے اس زمانے کے اندر جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اسے نمرود کہا جاتا تھا، جو ختم ہو گیا دوسرا آیا وہ بھی نمرود، تیسرا آیا وہ بھی نمرود، یہ ایک منصب کا نام تھا۔ تو یہ جو فرعون ہے آج جس کی لاش رکھی ہوئی ہے یقینی طور پر نہیں ہے کہ اسی فرعون کی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسی فرعون کی لاش ہو، تاکہ اللہ کے عجائبات میں اللہ جو لوگوں کو نشانیاں دکھلانا چاہتا ہے، اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو باقی رکھ سکتا ہے کہ دیکھو جس نے ہم سے مخالفت مول لی، جس نے ہم سے دشمنی مول لی، اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ آج اس کی لاش کو کوئی چیز قبول کرنے والی نہیں ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، یہ نشانی بنا دی اللہ نے۔ وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آخری جملے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نشانیاں تو دکھلاتے ہیں لیکن ان نشانیوں سے اکثر لوگ بے خبر رہتے ہیں، لوگ اپنی عقل سے اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، اپنے آئیڈیل سے پہچاننا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پیغمبروں کے ذریعے سے جو نشانیاں جو معجزات آ چکے ہیں ان کے اوپر ایمان لے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھلائے، اپنا ہاتھ روشن کر کے دکھلا دیا کہ جس کی چمک کے سامنے چاند سورج بھی پھیکا ہو جاتا تھا، آپ نے اپنی لاٹھی کے ذریعے سے وہ معجزات دکھلا دیے کہ بڑے بڑے جادوگر سجدے کے اندر گر پڑے، انہیں ایمان لے آنا چاہیے تھا لیکن یہ لوگ ایمان لے کر کے نہیں آئے، گرچہ یہ واقعہ بنی اسرائیل ان لوگوں کو سنایا
جا رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تھے، لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو اہل کتاب ہے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری کتاب تورات اور انجیل کے اندر بھی یہ واقعات ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تورات پڑھنا جانتے ہیں، نہ انجیل پڑھنا جانتے ہیں، نہ کسی استاذ کے پاس میں وہ شاگرد بنے ہیں، اس کے باوجود یہ بتا رہے ہیں، تو یقیناً یہ پیغمبر اور یقیناً یہ کتاب جو قرآن کریم ہے اللہ کا کلام ہے، تمہیں اس کے اوپر ایمان لے آنا چاہیے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے، فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، پھر پیچھے ان کے پڑا فرعون اور اس کا لشکر شرکسی کرتے ہوئے اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کر دیا تو کہنے لگا بے شک یقین ہو گیا اس بات کا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لے آئے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ الآن، اب کہتا ہے وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، حالانکہ اس سے پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدین میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، پس آج نجات دے دیں گے تجھ سے تیرے بدن کو تاکہ نشانی ہو جائے تیرے پیچھے آنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور لوگوں میں سے اکثر ہماری قدرتوں سے غافل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔